بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹیزن وائس ٹی وی۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو آگاہ کرنے لگے ہیں انتہائی اہم پیش رفت سے، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو، جو کہ ایون فیلڈ ریفرنس میں 7 سال کے لیے ان کو سزا سنائی گئی تھی، اور ان کے ساتھ ان کے شوہر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو بھی اس میں 1 سال کے لیے سزا سنائی گئی تھی، کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے ان کو اس کیس میں باعزت بری کر دی ہے۔ ناظرین، عدالت کا نیب پروسیکیوٹر سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کے پاس ان کے خلاف کوئی ثبوت ہے یا کوئی ایسے دستاویز جس سے آپ ثابت کر سکیں کہ ان کا تعلق ایون فیلڈ ریفرنس کی پراپرٹی سے ہے۔ اس کے جواب میں نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ نہیں، ہمارے پاس اس طرح کے کوئی ثبوت نہیں ہے، جس پر عدالت نے یہ کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں تھے تو آپ نے یہ ریفرنس کیوں فائل کیا؟ بے شک آپ کا کیس بالکل ٹھیک ہوگا، آپ نے جائز ان کے اوپر کیس کیا ہے، لیکن آپ کے پاس ثبوت نامکمل ہیں، جس کی وجہ سے ان کو اس طرح سزا یافتہ نہیں رکھا جا سکتا۔ حاضرین، یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ کیا یہ کیس صرف سیاسی کیس بنایا گیا تھا تاکہ مریم نواز صاحبہ، نواز شریف اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو 2018 کے انتخابات میں الیکشن سے دور رکھا جائے، تاکہ عمران خان صاحب کو آگے لے کر آیا جائے، ان کو جتوایا جائے اور ان کے ہاتھ میں گورنمنٹ کو دیا جائے؟ حاضرین، ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب، جو کہ اس وقت یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم آنے والے دنوں میں انتخابات میں کلین سویپ کریں گے اور تمام کو گھر بھیج کر خود اقتدار کی کرسی پر بیٹھ جائیں گے۔ ناظرین، عمران خان صاحب کے پرانے ساتھی جاوید ہاشمی صاحب نے بھی ایک مرتبہ یہ بتایا تھا کہ عمران خان صاحب نے انہیں 2014 کے دھرنے میں یہ بات کی تھی کہ ہمارے ججز آنے والے ہیں جو کہ نواز شریف اور اس کے خاندان کو نااہل کر دیں گے، جس کی وجہ سے ہمارا اقتدار میں آنا آسان ہو جائے گا۔ حاضرین، یہ ایک سیاسی کیس تھا، انتقامی کارروائی کے لیے کیس بنایا گیا تھا، یا پھر نیب کو سیاسی ٹول کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ ناظرین، اس کا فیصلہ تو عدالت کے چیف جسٹس محسن اختر کیانی نے کر دیا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں جب مریم نواز صاحبہ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ اس کے خلاف کوئی اپیل بھی دائر کریں گی، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیس تو نیب پروسیکیوٹر نے بنایا ہوا تھا، اگر اپیل کرنی ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اپیل کریں، میں تو باعزت بری ہو گئی ہوں، میں تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اوپر کسی کورٹ میں اپیل نہیں کرنے والی، کیونکہ اس میں تو بری ہوگی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے چلیں، آخر اسحاق ڈار پر اتنے الزامات کی بوچھاڑ کیوں کی جا رہی ہے ان کے وطن واپس آنے پر؟ آج سے جب 5 سال پہلے وہ وطن چھوڑ کر لندن روانہ ہوئے تھے، تو اس وقت سے عمران خان صاحب اور ان کے لوگوں نے ان کے خلاف دن رات پروپیگنڈے کیے کہ وہ پاکستان میں کیوں نہیں آتے، وہ ایک مفرور ہیں، فرار ہوئے ہوئے ہیں، اشتہاری ہیں، مجرم ہیں، قیدی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جب اسحاق ڈار صاحب اس مرتبہ وطن واپس 5 سال جنا وطنی کاٹ کر وطن واپس پہنچے ہیں، تو عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کو اس بات کی بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ جی اسحاق ڈار صاحب کو واپس کیوں لے کر آیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ بات یہاں پر قابل غور ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو 5 سال پہلے جب ملک سے لے جایا گیا تو اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اپنے طیارے پر ان کو لندن چھوڑ کر آئے۔ اب جب نون لیگ کی گورنمنٹ دوبارہ واپس آئی ہے تو شہباز شریف صاحب کا طیارہ ان کو وہاں سے لے کر آیا ہے۔ ناظرین، اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں؟ کیا اسحاق ڈار کے پاس کوئی اس طرح کی کوئی چابی، کوئی ٹول، کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہے جس سے وہ وزیر خزانہ بن کر وزارت خزانہ کو ترقی یافتہ کر سکتے ہیں، ملک میں مہنگائی کی شرح کو کم کر دیں گے، ڈالر ہمیشہ کی طرح نیچے آ جائے گا، پٹرول، سب چیزیں نیچے آ جائیں گی، مہنگائی کم ہو جائے گی؟ لیکن ایک بات یہاں پر یہ بھی کرتا چلوں کہ جب نیب کی طرف سے اسحاق ڈار کے خلاف سپریم کورٹ کی ہدایت پر ایک ریفرنس دائر کیا گیا، جب عدالت کی طرف سے پوچھا گیا کہ ان کی آمدن سے متعلق دی جانے والی دستاویز کا جائزہ لیا گیا ہے کبھی، تو ناظرین نیب پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ ہم نے تو ان کے دستاویز کی کبھی کوئی جائزہ، کوئی اس طرح کی معلومات کوئی اکٹھی ہی نہیں کی ہیں۔ اسحاق ڈار پر الزام ہے کہ انہوں نے 20 سالوں سے اپنے انکم ٹیکس گوشوارے جمع نہیں کروائے ہیں، یہ کہنا تھا نیب پروسیکیوٹر کا، جبکہ اسحاق ڈار صاحب کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ تمام گوشوارے باقاعدہ FBR میں ہر سال باقاعدگی سے جمع ہو رہے ہیں، جس کا تمام ریکارڈ FBR کے پاس موجود ہے اور جو کہ چیک بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ہمیں مسئلہ یا پریشانی والی بات نہیں ہے۔ ناظرین، پھر پوچھا یہ جاتا ہے کہ اسحاق ڈار کے خلاف جب کوئی اتنا بڑا کیس نہیں تھا تو ان کے خلاف بار بار گرفتاری کے وارنٹ کیوں جاری کیے جاتے رہے اور ان کو کیوں اشتہاری قرار دیا جاتا رہا؟ ناظرین، آپ سب بھی جانتے ہیں جب عدالت میں کوئی کیس چلتا ہے
تو اس میں جب عدم حاضری ہوتی ہے، عدم پیشی ہوتی ہے، تو ناظرین عدالت اس بندے کے خلاف کچھ عرصہ کے بعد وارنٹ گرفتاری اور اشتہاری قرار دینے کا نوٹس نکال دیتی ہے۔ ناظرین جب یہ ملک سے فرار ہو گئے، یہاں سے چلے گئے لنڈن، جنہوں نے 5 سال اپنی زندگی گزاری، عدالت کو کوئی رسپانس نہیں دیا، عدالت نے بھی تنگ آ گئی، ان کے خلاف وارنٹ گرفتاری نکالے اور ان کو اشتہاری قرار دے دیا۔ ناظرین اسحاق ڈار صاحب کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ جب اسحاق ڈار صاحب وطن واپس آ گئے تو ہم نے عدالت کو آگاہ کر دیا کہ وہ عدالت کے سامنے پیش ہونے کو تیار ہے، تو عدالت نے ان کے دائمی وارنٹ معطل کر دیے اور 7 اکتوبر تک کے لیے ان کو ٹائم دیا ہے کہ وہ عدالت میں حاضر ہو کر اپنا موقف جمع کرائیں، جس کو ایکسیپٹ کرنا نہ کرنا وہ ہماری عدالت کے ہاتھ میں ہے۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے چلیں آڈیو لیک والا معاملہ کیا ہے۔ آخر کیا کوئی حکومت کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی ریاست پاکستان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہ سب کچھ پیسوں کے لیے کیا جا رہا ہے، یا اقتدار کی کوئی ہوس ہے، یا کوئی اور بدلہ ہے، کوئی نجی دشمنی ہے کسی کے ساتھ؟ ناظرین اس میں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف جو ویڈیو جو آڈیو لیک ہو رہی ہیں وہ عمران خان صاحب کرا رہے ہیں، اور جو عمران خان صاحب کے خلاف لیک ہو رہی ہیں عمران خان صاحب کہتے ہیں وہ شہباز شریف کروا رہا ہے۔ تو ناظرین یہ جو ہیکر ہے پھر اس کا کیا کردار ہے، یہ کس کے ساتھ ہے، یہ آخر کیوں یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ کیا اس کو پہلے پیسوں کی ضرورت تھی، اس نے ڈارک ویب پر یہ سارا کچھ لگایا؟ لیکن جناب جب ڈارک ویب سے اس نے دیکھا کہ پوری پاکستانی قوم میں ایک ریئیکشن بھر گیا ہے اس آڈیو کو لے کر، تو ناظرین اس نے کہا کہ اب میں تمام آڈیوز لیک کروں گا، اب میرا بیچنے کا اس کو کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے ہیکرز کو پیسے دیے ہوں کہ آپ 5 ارب میں جو آپ نے فروخت کرنے کے لیے لگائی ہے اس کی جگہ آپ کو 10 ارب دیتے ہیں، آپ یہ تمام چیزیں پاکستانی قوم میں لیک آؤٹ کر دیں تاکہ پورے ملک میں ایک انتشار والی کیفیت پیدا ہو جائے، حالات خراب ہو جائے۔ ناظرین بیسیکلی وزیر اعظم ہاؤس اور ایوان صدر کی تمام سیکیورٹی اور اس کے علاوہ جتنی بھی حساس عمارت ہے ناظرین، ان تمام کی سیکیورٹی ہماری انٹیلیجنس بیورو کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ یہ ناظرین انٹیلیجنس بیورو کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام عمارتوں کی اور وزیر اعظم ہاؤس بشمول ایوان صدر ان سب کی سیکیورٹی انٹیلیجنس بیورو کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ لیکن ناظرین اتنے بڑے لیول پر اتنا بڑا معاملہ ہو جانا یہ صرف سرکاری انٹیلیجنس بیورو کی ہی ناکامی نہیں ہے ناظرین، یہ ہماری اور بھی سائبر سیکیورٹی کی بھی ناکامی ہے۔ اس معاملے پر ہم کسی ایک انسان کو، ایک شخص کو یا ایک ادارے کو قصوروار نہیں قرار دے سکتے یا اس تک محدود کرنا درست نہیں ہے کہ یہ ان کی ناکامی ہے تو جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ ناظرین اس کی وجہ سے ہمارے ملک کا نقصان ہو رہا ہے، ملک میں انارکی کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، عوام کے اندر غلط فہمیاں، غلط رجحان، یہ ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں۔ اس سب انتشار والی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام سرکاری سیاسی افراد اس کے اوپر ذمہ دارانہ طور پر الرٹ ہو جائیں اور فکر مند ہو جائیں اور اس کے خلاف کوئی نہ کوئی ایسا کوئی لیگل پروسیس، کوئی کمیٹی، کوئی اس طرح کی کوئی چیز بنائی جائے جو اس کے خلاف تحقیقات کرے اور حقائق سے مبنی تمام معلومات عوام تک پہنچا دیں، اور جو بھی اس کے پیچھے ہیکر ہے، کوئی سیاسی جماعت ہے، کوئی باہر کی کوئی بیرونی طاقتیں ہیں، کوئی خفیہ طاقتیں ہیں، جو بھی ہیں ان سب کو عوام کے سامنے پیش کیا جائے، عوام کے سامنے یہ تمام باتیں رکھی جائیں کہ یہ لوگ ہیں، یہ ان کے مقاصد ہیں اور یہ اس لیے کر رہے ہیں۔ اب آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ اس میں کیا حقیقت ہے، کیا نہیں ہے، کیا حقائق ہونے چاہیے، کیا کیا کچھ ہونا چاہیے۔ اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک خیال رکھیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔